بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد باب ما جاء فی سور الحرتی، یعنی اس باب کے اندر یہ بیان کیا جائے گا کہ بلی اگر کسی برتن میں منہ مار دے تو اس پانی یا اس چیز کا کیا حکم ہوگا، اس کا استعمال کرنا کیسا ہے۔ پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 95 حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بلی ناپاک نہیں ہے، کیونکہ وہ بکثرت آنے جانے والوں یا والیوں میں سے ہے۔ دیکھیے حدیث سے صاف طور پر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بلی کا جوتا ناپاک نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ بلی چونکہ گھروں میں بار بار آتی جاتی رہتی ہے، اس لیے اگر اس چیز کو ناپاک کہہ دیا جائے گا تو حرج ہوگا، بہت سے دودھ کو پھینکنا پڑے گا، پانی کو پھینکنا پڑے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس سے حرج ہوگا، اس سے تکلیف ہوگی، اس لیے شریعت نے یہ آسانی کر دی اور کہا کہ اس کا جوتا ناپاک نہیں ہے۔ اب کیا ائمہ کے کیا اقوال ہیں، ائمہ کا کیا مسلک ہے، وہ سنیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ یہ ہے کہ اگر صاف ستھرا پانی موجود ہو تو بلی کے جوتا والا جو پانی ہے اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے، وہ مکروہ تنزیہی ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس صاف ستھرا پانی موجود ہے۔ جب صاف ستھرا پانی موجود ہے تو بلی نے جس برتن میں منہ مارا ہے اس کا استعمال کرنا مکروہ تنزیہی ہوگا، اور اگر صاف ستھرا پانی نہیں ہے تو پھر اس کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کراہت بھی نہیں ہے، مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ آپ کو سمجھ میں آئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کیا ہے کہ ابھی پچھلے باب کے اندر آپ نے جو حدیث پڑھی تھی، جس حدیث کا نمبر تھا 94، اس حدیث کے اخیر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب بلی کسی برتن میں منہ ڈالے تو اس برتن کو ایک مرتبہ دھویا جائے گا۔ تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ اس کے اندر نجاست تو ہے، بالکلیہ ختم نہیں ہوئی ہے۔ جب بالکلیہ ختم نہیں ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا جو جوتا ہوگا اس کا استعمال کرنا مکروہ تنزیہ ہوگا۔ ہاں اگر سخت مجبوری ہے، جیسے بتایا پانی دوسرا ہے ہی نہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے کوئی کراہت نہیں، اب اس کو استعمال کرو۔ اس کے برخلاف ائمہ ثلاثہ کا کہنا ہے کہ بلی کا جوتا بالکلیہ پاک ہے، اگر بلی نے کسی برتن میں منہ مار دیا تو اس کا استعمال کرنا جائز بغیر کسی کراہت کے ہوگا۔ ان کی دلیل باب کی حدیث ہے، ابھی آپ نے پڑھی حدیث، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بلی ناپاک نہیں ہے۔ بہرحال دونوں کی اپنی اپنی سوچ ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے ہم صاف ستھرا پانی استعمال کریں، اگر مجبوری ہو تو پھر بلی کا جوتا استعمال کر سکتے ہیں، کوئی کراہت نہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سوچ اس لیے ہے کہ پچھلے حدیث میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر بلی منہ مارے تو اس کو ایک مرتبہ دھویا جائے گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ کا نام بالکل صحیح لیا ہے، ان کے استاذ کا نام ہے اسحاق۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کمال ہوتا ہے کہ کس نے جو ہے صحیح نام لیا ہے، کس نے صحیح نام نہیں لیا ہے۔ تو پوری بحث کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ بلی کا جوتا کیا ہے۔ ایک بات درمیان میں بتلاتا چلوں، اس وقت ہمارے یہاں بہت سے گھروں کے اندر بلیاں پالنے کا ایک رواج ہو گیا ہے، اور ایک لوگوں کے اندر شوق بن گیا ہے بلی پالنے کا، حالانکہ بلی پالنے میں نہ کوئی ثواب ہے، بلی پالنے پر نہ کوئی فضیلت ہے۔ بہتر یہ ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ بلیوں کو نہیں پالنا چاہیے۔ ہاں اگر گھروں میں آ جاتی ہے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن مستقلاً بلیوں کو پالنا اور اس کو گھروں میں رکھنا، میں نے ابھی بتایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سوچ ہے، اور اس لیے سوچ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس میں اگر منہ ڈالے بلی برتن میں تو اس کو ایک مرتبہ دھویا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ناپاکی تو ہے، کچھ نہ کچھ نجاست تو ہے، اس لیے بلیوں کو پالنے کا جو رواج ہمارے یہاں بنتا جا رہا ہے اسے ختم کرنا چاہیے۔
اب اگلا باب ہے باب المسح علی الخفین، موضوع پر مسح کرنے کا باب۔ کیا مطلب؟ اس باب میں یہ بحث ہوگی کہ موضوع پر مسح کرنا یہ ثابت ہے یا نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے بحث آئے گی کہ شیعہ لوگ وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ پہلے حدیث پڑھ لیجیے، حدیث کا نمبر ہے 96۔ حمام بن حارث فرماتے ہیں حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشاب کیا، پھر وضو کی اور موضوع پر مسح کیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ موضوع پر مسح کر رہے ہیں، یعنی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، میں کیوں موضوع پر مسح نہ کروں، جبکہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو موضوع پر مسح کرتے دیکھا ہے۔ دیکھیے اس حدیث سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا ہے۔ اب کون سے موضع، کتنے موٹے کتنے پتلے، وہ بحث آگے آئے گی۔ ابھی صرف یہ بحث ہو رہی ہے کہ موضوع پر مسح کرنا ثابت ہے یا نہیں ہے۔ تو اب سنیے، شیعوں کا یہ کہنا ہے کہ موضوع پر مسح نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ تو آپ نے پہلے پڑھا کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ پیروں کو دھونا نہیں ہے، پیروں کا مسح ہے۔ وضو جب کرتے ہیں نا تو پیروں کو دھوتے نہیں ہیں، پیروں کا مسح کرتے۔ وہ کہتے ہیں جب پیروں پر مسح ہے تو پھر موضوع کی کیا ضرورت ہے؟ جب پیروں پر مسح کرنے کی اجازت مل رہی ہے تو پھر موزے ووزے پہننے کی اور اس پر مسح وسح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ان کی دلیل وہی ہے، وہ کہہ رہے قرآن میں ہے نا وَأَرْجُلِكُمْ، میں نے بتایا تھا، وہ کہہ رہے وَأَرْجُلِكُمْ، اس کا مطلب یہ ہے کہ سر پر مسح کرنے کی طرح پیروں پر بھی مسح کرو۔ بہرحال تو ان کا یہ کہنا ہے، اور ان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا تو وہ پہلے کیا جب قرآن کی یہ آیت اتری جو سورہ مائدہ کے اندر ہے، 6 پارے کے اندر ہے، تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح نہیں کیا ہے، تو موضوع پر مسح کا حکم ختم ہو گیا۔ اب پیروں پر مسح ہے، موضوع پر مسح نہیں ہے۔ تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح پہلے کیا تھا، لیکن جیسے ہی یہ آیت سورہ مائدہ کی اتری اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح نہیں کیا ہے۔ اس کے برخلاف اہل سنت والجماعت یعنی ہمارا یہ کہنا ہے کہ موضوع پر مسح ثابت ہے، اور دلیل یہی روایت حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور سب سے قوی دلیل یہ ہے، اس لیے قوی دلیل ہے یہ، آپ حیران ہوں گے، یہ دلیل سب سے قوی اس لیے ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ہیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد۔ سورہ مائدہ کی جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی وہ ارجلکم والی جو شیعہ کہتے ہیں، اس کے بعد ایمان لائے، اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو موضوع پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو شیعوں کی جو پوری عمارت تھی وہ دھڑام سے گر گئی۔ کیوں گر گئی؟ شیعہ کہہ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد موضوع پر مسح نہیں کیا، تو یہ تو جھوٹ نکلا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد موضوع پر مسح کیا ہے، اس لیے موضوع پر مسح ثابت ہے۔ شیعوں کا یہ کہنا ہے کہ موضوع پر مسح ثابت نہیں ہے، یا تھا تو پہلے تھا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شیعوں کو صحیح سمجھ عطا فرمایا، ان کی جھوٹ سے، ان کی مکاری سے پوری امت کی حفاظت فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔